اب میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید زاہد احمد صاحب قبلہ سے، جو نائب صدر ہیں شیعہ آل انڈیا شیعہ پسند لا بورڈ کے، انہوں نے درخواست کی ہے، خواہش ظاہر کی ہے کہ ان کو کہیں جانا ہے، وہ آئیں اور اپنا اور اپنے مسلک کا بھی نظریہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور شیعہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز ورکنگ کمیٹی کے اراکین اور جملہ حاضرین، سلام علیکم۔ میں کسی بہت لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں آیا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ڈاکٹر حلیم محمد صاحب کہیں کہ مقررین وقت کا خیال رکھیں، لہذا میں خود وقت کا خیال رکھتا ہوں۔ جہاں تک کہ اصل مسئلہ ہے 3 طلاق، تو اس کے سلسلے میں خود اہل سنت حضرات کے مسالک میں اختلاف ہے۔ صحیح مسلم اردو ترجمہ، اس لیے کہ میں اردو سے اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگ کہیں گے عربی میں ہے، پتہ نہیں ترجمہ کیسے کر دیا کس نے۔ لاہور سے چھپی ہوئی اس کی 4تھی جلد میں لکھا ہوا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ بخاری شریف کی 3ری جلد میں ہے، اصل واقعہ کہ 3 طلاق کا مسئلہ ایک نشست میں دور پیغمبر اسلام میں رائج نہیں تھا، نہ خلیفہ اول کے دور میں رائج ہوا اور نہ خلیفہ ثانی کے ابتدائی 2 سال میں۔ اس کے بعد اچانک یہ خیال ہوا اور اسے اسلامی شکل دے دی گئی، جبکہ یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ سورہ طلاق کی، سورہ بقرہ کی 229ویں آیت میں الطلاق مرتان کی تفصیل موجود ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب قرآنی مسائل سے آگاہ ہیں، ان کی نظر سے گزری ہوگی یہ چیز۔ سورہ بقرہ کی 229ویں آیت بہت صریح، اس میں محکم و متشابہ والا بھی معاملہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ اس کے ظاہری معنی کچھ ہیں، اس کے باطنی معنی کچھ ہیں، محکم یہ ہے، متشابہ یہ ہے۔ متشابہ و محکم والا قرآن مجید میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل واضح ہیں، اور پھر 2 گواہوں کی شرط ہے، جیسا کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں صاف 2 عادل گواہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ابتدا میں ہمارے ڈاکٹر یاسر عباس صاحب نے گواہی کے سلسلے میں ذکر کیا تھا۔ یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ بھی بالکل صریح ہے، اس میں سورہ طلاق کی 3ری آیت میں بالکل صریح ہے۔ تو نہ پیغمبر کے دور میں، نہ پہلے خلیفہ کے، نہ دوسرے خلیفہ کے ابتدائی دور میں 2 سال میں یہ رائج نہیں تھا، یہ اچانک ایک واقعے کے تحت یا جو بھی ہوا۔ اس کا ذکر مفصل صحیح مسلم کی میں نے 4تھی جلد میں موجود ہے، اور صحیح بخاری میں، اس لیے کہ ظاہر ہے اس سے زیادہ صحیح کتابیں عام مسلمانوں میں کون سی ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ 3 طلاق کے مسئلے میں جو اہل سنت کے مسالک میں اختلاف ہے، اس میں یہ 4 حضرات ائمہ جو ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل، یہ تو 3 طلاق کے مسئلے میں ایک ہیں، اور وہ تو ابھی آپ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہی کہ کتنا اختلاف ہے بریلیوں اور دیوبندیوں میں، لیکن ایک مسئلے میں ایک ہیں، وہ کسی وجہ سے ایک ہیں، وہ موضوع الگ ہے۔ لیکن اس مسئلے میں امام طاووس اور جو اہل ظاہر کا مسلک ہے
مترجم نے اس کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے، بہت تفصیل سے اسے دیکھا جا سکتا ہے 4 جلد میں ترجمے میں، اور وہ بھی بڑے معتبر وہ مترجم ہیں، لاہور کے مفتی صاحب ہیں وہ. انہوں نے کہا ہے کہ امام ابن قیم اور محققان حدیث نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، جو امام طاووس اور اہل ظاہر جو مذہب ہے، اہل ظاہر حضرات مصر والے حضرات، مصر میں جو جامع ازہر والا ہے، اسی بنا پہ اسے ازہر کہا گیا ہے، یہ ظاہری سے ازہر ہے. چنانچہ یہ بالکل صاف صاف میں اس لیے حوالے کے ساتھ میں نے عرض کیا، اور حوالہ بھی میں نے اس لیے کہ اگر میں کتاب کافی علامہ کلینی والی سے اور دوسری سے دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے. ایک ایسی کتاب سے جسے مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی مانتا ہے اور وہ بھی اسے صحیح مانتے ہیں، تو اب اس کے تحت اور پھر قرآن سے زیادہ صحیح کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا یہ ہمارا مسلک ہے اور ہمارے یہاں بحمداللہ یہی رائج ہے، اور قرآن کے اعتبار سے یہ رائج رہے گا، جہاں تک کہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور میں اسی پر عمل کیا ہے. اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہا کہ جو چوتھے نے کیا وہی ہونا چاہیے، تو طلاقی میں کیا ہے؟ ہر مسئلے میں ہونا چاہیے بھئی، ہر مسئلے میں وہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہی جو ہے اتھارٹی ہوا کرتا ہے. اس کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں، خلافت راشدہ ختم ہو گئی وہیں پہ. اب وہ امام حسن علیہ السلام کے 6 مہینے جو تھے وہ تو الگ مسئلہ ہے. بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ دہشت گردی والا ہے، اس کا بھی بحمداللہ ہم سے کوئی تعلق نہیں. ہم بھرپور پاکستان کی مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں خصوصیت کے ساتھ ہم خود اس کا شکار ہیں. ابھی میں کل ہی عراق سے آیا ہوں، عراق میں ہم اس کا شکار ہیں، سیریا میں ہم اس کا شکار ہیں، اور یہ جو ٹرکی کا نام آ رہا ہے وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے. اسی نے سیریا کی تباہی، اسی نے عراق میں وہی دہشت گرد جو ہے وہ دنیا بھر میں بیچتا ہے. اور ظاہر وہ بھی کیوں بیچتا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ ان کی اتنی زیادہ اکانومی ختم ہو گئی تھی کہ ان کے جو سکے تھے اس کی بازار میں کوئی ویلیو نہیں تھی. سعودی نے سہارا دیا ہے امریکہ کے ذریعے سے، لہذا ظاہر ہے کہ وہ دین ہم دنانیر تو مسئلے کی. یہ دوسرا مسئلہ تھا. تیسرا مسئلہ ایک اور آج کل رائج ہے. دہلی کا ایک مسئلہ جو ہے جسے مذہب سے جوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے غلط. اس لیے کہ دیکھیے غلط لوگ ہر مذہب میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا تعلق مذہب سے تھوڑی ہوتا ہے. بھئی جرائم پیشہ کس مذہب میں نہیں ہے؟ کہاں نہیں ہے؟ لیکن اس کو مذہب سے جوڑا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ جو بیچارے شرکت کرنے والے ہوتے ہیں، کسی کو معلوم ہے کہ کہاں کس کا کیا کاروبار ہے؟ زبردستی شعراء، زبردستی خطبہ، زبردستی، اور صاحب پوری نظمیں چھاپی جا رہی بغیر نام سے، پوری نظمیں چھاپی جا رہی قوم کو بدنام کرنے کے لیے. یہ خدمت نہیں ہو رہی قوم کی. لہٰذا میں ذاتی طور سے اس کی مذمت کرتا ہوں، اس لیے کہ کسی کے برے فعل کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا ہے. کوئی اسمگلر، کیا یہ کہا جائے گا کہ سارے اسمگلر جو ہیں وہ اس مذہب کے ایسے ہی ہیں؟ یا اس کا تعلق ہے؟ کیا وقف کی جائیداد کھانے والوں کے لیے ذاتی مسئلے ہیں؟ گناہ جو ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، اس کا تعلق قوم سے نہیں ہوتا ہے. لہذا خامخواہ کسی کو کوئی شرکت کر رہا ہے، کہیں جشن کے نام پہ کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی مجلس کے نام پہ کہیں پڑھ رہا ہے، ممبر سے پوچھنا شروع کر دوں کہ آپ کا کیا کاروبار ہے؟ وعدہ لینے تشریف لائیں، میں پوچھوں پہلے بتائیے آپ کا کاروبار کیا ہے؟ یہ بات تو بڑی غلط ہے، اور نہ کوئی اپنا غلط کاروبار بتائے گا. اس لیے کہ کتنے چھپے رستم ہیں جو مذہب کی آڑ میں کاروبار کرتے ہیں. لہٰذا کسی کے کاروبار کو مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے. اس نے غلط کیا، اس کی سزا اس کو ملے گی دنیا میں بھی، اور آخرت میں اس کی بہت بری سزا ہے. لیکن اس کو یہ جوڑ دینا کہ ارے صاحب وہ زائروں کو بھیجتے تھے، وہ فلاں کو بھیجتے تھے، وہ فلاں، تو کسی زائر کو معلوم تھا کہ کسی کا کاروبار کیا ہے؟ اور نہ اس میں کسی کو جوڑنا چاہیے. ہاں اگر معلوم ہو تو شرعاً بالکل گناہ ہے ایسی جگہ شریک کرنا، لیکن اس کا نام لینا چاہیے اس شریک ہونے والے کا جس کو معلوم تھا اور وہ گیا، اس کا نام لینا چاہیے. جرنل ذاکر اور جرنل شاعر کے لیے یہ بات نہیں آنا چاہیے. نہیں، اس نظم میں ہے، معاف کیجیے گا، اس نظم میں ہے، میں نے پڑھی ہے جی، اس میں ہے موجود، اس میں نام جو ہے. لہذا اگر نام واقع اگر تحقیق ہے کسی کی تو وہ یقیناً لائق مذمت، لیکن اس کے نام لے کے
اس کا پتہ دے کے، اور جو صاحب کہہ رہے ہیں نظم، جو صاحب وہ کر رہے ہیں، ان کو بھی اپنا نام دینا چاہیے. جس طرح مراسلے کے لیے شرط ہوتی ہے کہ نام سے بھیجیے، اسی طرح نظم کے لیے بھی شرط ہونا چاہیے کہ نام سے بھیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.